اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو جی. یہ لے جائیں. تھینک یو. رمضان میں بہت سارے لوگ ریلیجس سٹوریز اینڈ ویڈیوز اور کتابیں پڑھتے ہیں. میں بھی پچھلے کئی دنوں سے جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے یہ ریلیجس سٹوریز اور یوٹیوب کے اوپر جو ریلیجس چینلز ہیں ان کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. بہت مزہ آتا ہے. بڑی اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے رمضان میں ری کنیکٹ کرنے کی. اور میں شیب ابی طالب کی سٹوری پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا ایکچولی ویڈیو میں, اور اٹس این انبلیویبل سٹوری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو تھے مکہ میں اس ٹائم پہ ان کا 3 سال بائیکاٹ ہوا اور ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا فار 3 years. اور آپ رمضان میں دیکھیں کہ ایک دن اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو کتنی تکلیف آتی ہے, اور ان لوگوں کے اوپر 3 سال یہ تکلیف رہی جہاں پہ ان کو پتوں سے گزارا کرنا پڑا کھا کے, اور جو اینیمل سکن ہے اس کو سکھا کے, اور وہ کھا کے انہوں نے گزارا کیا. جس کے بعد اٹس انبلیویبل کہ یہ کتنا مشکل ہے. اور ہم اتنے پریولیجڈ ہو کے جہاں پہ ہمارے گھروں میں ابنڈنٹ خوراک ہے, ہمارے ٹیبلوں کے اوپر اتنا کھانا ہے کہ ہم ضائع کرتے ہیں. اور وہ ٹائم تھا کہ جب 3 سال بڑوں کو, بزرگوں کو, بچوں کو, مردوں عورتوں کو کھانے کو کچھ نہیں تھا 3 سال کے لیے. آئی تھنک رمضان ایک اتنی اچھی اپرچونٹی ہے اس ایکسپیرینس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. رمضان کی ضرورت کیوں ہے, اس کی ایسنس کیا ہے کہ آپ وہ بھوک فیل کر سکیں. اور میں وقتاً فوقتاً یہ کہتا رہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ سحری پانی سے کر کے دیکھیں. اور مجھے کئی دفعہ تعجب ہوتا ہے کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ سحری پانی سے کر کے کوشش کریں, دیکھیں, ٹرائی کر کے دیکھیں, لوگوں کو اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ جی یہ کیسے ممکن کیسے ہے کہ آپ سحری کے ٹائم پہ کچھ نہیں کھائیں گے. نارمل دنوں میں بھی ہم صبح 5 بجے اٹھ کے کچھ نہیں کھاتے, لیکن رمضان میں آئی تھنک وہ کیونکہ سحری ضروری ہے اور اس کی ایک بڑی ریلیجس سگنیفیکنس ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سحری پانی سے بھی کی جا سکتی ہے, نمک سے بھی کی جا سکتی ہے. سحری کے اندر بہت ہیوی کھانا, پراٹھے اور سالن یہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اس سے بہت مسئلہ پڑتا ہے سارا دن, اور اگلے ہفتے جو ہیں وہ آپ کا ڈائجیشن خراب ہوگی, آپ کی طبیعت خراب ہوگی, بلوٹنگ ہوگی, انڈائجیشن ہوتی ہے, گیس بنتی ہے, بہت سارے لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. لیکن ہم پھر بھی کھانا نہیں چھوڑ پاتے. میں سوچ رہا تھا اس بارے میں کہ رمضان میں بھوک جو ہے وہ ایک آپ کا پرسنل آڈٹ ہے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اور ہر بندے کے لیے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا کہ جب بھوک لگتی ہے یا جب آپ بہت زیادہ دیر بھوکے رہتے ہیں, فرض کریں آپ سحری نہیں کرتے, 8 پیرا روزہ اگر آپ رکھ لیتے ہیں اور آپ نے کھانا سحری نہیں کی ہوئی اور کچھ نہیں کھایا, تو وہ پورا دن آپ کا کیسے گزرتا ہے, آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ کا موڈ کیسا ہوتا ہے, آپ کے انرجی لیولز کیسے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کس طرح کرتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کی اصل پرسنالٹی سامنے آتی ہے کہ جب آپ نے کھانا نہ کھایا ہو. بیکاز فوڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈرائیور ہے موٹیویشن کا, انرجی کا, ہماری سسٹیننس کا. اور جب خوراک کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایگزیکٹلی اندر سے کیا ہے. جب خوراک کی کمی ہوتی ہے تو ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم واویلا کرتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, یا ہم اللہ کے حکم کو مان کے ہم برداشت کرتے ہیں, تھوڑا کھا کے, کم کنزیوم کر کے.
सो आई थिंक ये हम सबको अपने आप से ये सवाल करना है कि जब आपको भूख लगती है तो आपकी ट्रू फीलिंग्स उस टाइम पे क्या होती हैं। आप इरिटेटेड हैं, आपको गुस्सा चढ़ता है, आपको डिप्रेशन होता है, आप रिएक्ट करते हैं। ये वाला सवाल अपने आप से करें एंड देन उस चीज को मद्देनजर रखते हुए रोजे रखें। रोजा अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि इस महीने में हमने स्ट्रगल करनी है, भूखे रहना है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम रोजे की जो रिक्वायरमेंट है अल्लाह की तरफ से, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं। मैं फिर हमेशा की तरह यही कहूँगा कि सहरी पानी से रख के देखें कि आपको क्या फीलिंग आती है, देखें कि आपके अंदर से कौन से इमोशंस आपके सामने आते हैं एंड देन उसको कैलकुलेट करके देखें, उसके ऊपर पॉन्डर करके देखें कि आप जब भूखे होंगे तो आप किस तरह रिएक्ट करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना बिकॉज भूख एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ा बड़ा कुछ करवा देती है। सो रमज़ान का जो असल एसेंस है भूखे रहना, उसको ट्राई करके देखें, कम खा के देखें इस महीने के अंदर, सहरी बिल्कुल मिनिमल करके देखें, अफ्तारी के ऊपर बहुत ज़्यादा पेट ना भरें और फिर देखें कि आप क्या 30 दिन गुजार सकते हैं। मुसलमानों ने 3 साल शेब अबी तालिब में गुजारे थे विदाउट एनी फूड, क्या हम सिर्फ 30 दिन गुजार सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। I'll see you guys tomorrow.